میں سب سے پہلے بہت مشکور ہوں آپ کا اور آپ کے چینل غامدی اسٹڈیز کا، جس کے توسط سے غامدی صاحب کے پرسپیکٹیو کو فردر انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمیں ہیلپ ملتی ہے۔ جیسے معظم صاحب نے آپ سے سوال کیا، بالکل غامدی صاحب ہمارے اس معاشرے میں ایک قابل عزت اور ایسے اسکالر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں جن کا افکار مختلف ہے، ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں وہ بات کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو کہ علم کی جستجو کرتے ہیں اور صاحب فکر ہیں، وہ کافی اچھے سے ان کو اپروچ بھی کرتے ہیں اور ان کو فالو بھی کرتے ہیں اور ان کی بات کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں۔ عام طور پر جو ایک بہت کامن نقطہ نظر یا ایک تنقید میں کہوں گا جو ان کے فکر پر یا ان کے طریقہ کار پر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ منکر احادیث ہیں۔ اب یہ اشخاص یا یہ گروپ یا یہ لوگ جو اس طرح کی بات کا دعویٰ کرتے ہیں، جب مزید ان سے پرابنگ کی جائے یا ان کو ٹٹولا جائے تو اس پہ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ آپ کافی زیادہ بیشتر حدیث جو باقی فرقوں میں یا باقی لوگوں کے ہاں صحیح، ٹھیک ہے، اور ایک بنیادی امپورٹنس اور ایک امینس سٹیٹس کا جو ہے وہ معاملہ رکھتی ہیں، آپ ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اور بیشتر احادیث اس طرح کی جو بہت بڑے راوی جو ہمارے ہاں ایک اوتھینٹسٹی کا لیول رکھتے ہیں، آپ ان کی احادیثوں کو بھی ضعیف ڈکلیئر کرتے ہیں، جبکہ ہم اس بات سے ہمارے ہاں کوئی سوال نہیں کرتا کہ لیگل تھنکنگ میں جب شریعت کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس میں احادیث سے ریلیٹڈ، تو جب اس میں لوگوں کے ہاں احادیث و سنت کی آمیزش نہیں ہے، چونکہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہ آپ منکر احادیث ہیں، تو وہاں پر پھر اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی، چونکہ آپ کی ان کے ساتھ ایک قریب کا تعلق ہے، اس پہ رہنمائی فرمائیے گا۔ یہ سوال استاد گرامی سے اکثر کیا جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے حوالے سے جو مختلف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، میں تصور یہی کرتا ہوں کہ اصل میں غلط فہمی ہی ہوتی ہے جو ظاہر ہے کہ انسان اس کو آگے شیئر کرتا ہے، تو وہ یہ غلط فہمی ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ میرا ان کے ساتھ کوئی 20-22 سال کا تعلق ہے، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان پر یہ الزام کہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں ایک بہتان ہے، ایک ظلم ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک غلط بیانی ہے، ایک دروغ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو وہ حدیث کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس کی شہادت دو چیزوں سے آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بات کا، کسی صاحب علم کا اس کے حوالے سے کوئی بات یا کوئی الزام اسٹیبلش کرنا ہو تو کیسے کیا جائے گا؟ اس کے کال سے کیا جائے گا، اس کے بیانات سے کیا جائے گا، اس نے جو تقریریں کی ہیں، یہ خطبات دیے ہیں تو اس سے کیا جائے گا، یا ان کی کتابوں سے کیا جائے گا؟ تو یہی دو ہی چیزیں جو فیصلہ کن ہوں گی۔ تو جہاں تک ان کے دروس کا تعلق ہے، ہمیشہ اب تک وہ درس دے رہے ہیں مسلسل، اور درس میں دو ہی حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ درس قرآن ہوتا ہے، ایک حصہ درس حدیث ہوتا ہے، یعنی وہ درس قرآن بھی دیتے ہیں، درس حدیث بھی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کو اون کرتے ہیں، تبھی تو اس کا درس دیتے ہیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب سمجھتے ہیں، تو تبھی تو اس کو ایک دین کی بات کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آپ کتابیں دیکھیں، کتابوں میں سینکڑوں احادیث ہیں، یعنی انہوں نے ہر بات کو کے ریفرنس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد اس کو بہت تفصیل کے ساتھ واضح بھی کیا ہے، بیان بھی کیا ہے۔ تو ان کی کتاب اگر آپ میزان کا مطالعہ کریں تو میرا خیال ہے کہ کوئی 1200 کے قریب احادیث ہیں جو ان کی کتاب میں مذکور ہیں۔ ہر بحث میں، ہر شاید ہی کوئی صفحہ ہو جس پر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث کا حوالہ موجود نہ ہو۔ تو یہ سراسر ایک بہتان ہے، ایک غلط بیانی ہے جو ان کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ ایک اور بات جو میں اس بات کے ایک خلاصے کے طور پر کہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو کتاب ہے اس کا آغاز کہاں سے کیا ہے۔ وہ کتاب، وہ آغاز کا جو جملہ ہے اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو بات پوری طرح نکھر کر آپ کے سامنے آئے گی۔ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ دین اللہ کی ہدایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے انسانوں تک پہنچی ہے، اور کس طریقے سے پہنچی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل اور تقریر و تصویب سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور اسی طرح تقریر و تصویب سے جو چیز آپ تک پہنچتی ہے وہی دین ہے۔ یعنی ہم تک جو بھی چیز پہنچی ہے نبی کریم کے توسط سے پہنچی ہے، دین کا ماخذ وہ ہیں، اور انہوں نے ہی ہمیں دین دیا ہے۔
یہاں انہوں نے نہ قرآن مجید بیان کیا، نہ کوئی حدیث کا ذکر کیا، نہ انہوں نے سنت کا ذکر کیا ہے، یہ بعد کی چیز ہے۔ لیکن اصل میں ہمارے لیے ان کے نزدیک دین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دین ہے، آپ کا قول دین ہے، آپ کا بولنا دین ہے، آپ نے دین کے حوالے سے جو وضاحت فرمائی ہے وہ دین ہے۔ قرآن مجید کیوں دین ہے؟ اس لیے دین ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا، اور حضور نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اس لیے ہم اس کو قرآن مانتے ہیں۔ حضور نے یہ فرمایا کہ یہ سنت ہے، یہ عمل ہونے چاہیے، نماز اس طریقے سے پڑھنی چاہیے، اسی طرح روزہ اس طریقے سے رکھنا چاہیے، حج اس طریقے سے کرنا چاہیے، باقی جو زکوٰۃ کے معاملات ہیں وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اور ان کو ہم دین اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو اصل میں غامدی صاحب نے تو بہت ہی بنیادی بات کہہ دی ہے۔ جو ہمارے علماء ہیں یا بالعموم جو پریزنٹیشن کی جاتی ہے، یہ پریزنٹیشن کا اختلاف ہے، لیکن پریزنٹیشن میں غامدی صاحب نے بھی جو پوزیشن لی ہے وہ پوزیشن لی ہے کہ جو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو یا ان کے اعلیٰ مقام کو یا دین کا ماخذ ہونے کی جو ان کی جگہ ہے اس کو بالکل متعین کر دیتی ہے۔ وہ پوزیشن یہ ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ یعنی جب کہ عام طور پر جو پریزنٹیشن کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ دین کا ماخذ قرآن مجید ہے، سنت ہے، حدیث ہے، عام طور پر یہ پریزنٹیشن کی ہے، اور اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے جیسے اجتہاد ہے، قیاس ہے، شریعت کے ماخذ کے طور پر۔ لیکن غامدی صاحب کی پریزنٹیشن یہ ہے کہ دین کا ایک ہی ماخذ ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے جس چیز کو دین کہا ہے وہ دین ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کو دین کہا تو یہ دین ہے، انہوں نے سنت کو دین کہا وہ دین ہے، اور حدیث اس لیے دین ہے کہ ان کی نسبت یعنی ان اقوال کی اور جو لوگوں نے جمع کیے ہیں بعد میں ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے ہم حدیث سے صرف نظر نہیں کر سکتے، اس سے گریز نہیں کر سکتے، اس کو دیکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہوگی۔ آخری بات یہ جہاں تک اختلاف کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ کیا محدثین کے مابین اختلافات نہیں ہوئے؟ کچھ حدیثوں کو امام بخاری نے قبول کیا ہے، امام مسلم نے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح کچھ چیزوں کو دیگر ائمہ حدیث نے قبول کیا ہے، دیگر ائمہ حدیث نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک سٹیٹمنٹ ہے، ایک محدث کے نزدیک وہ نبی کریم کا قول اس سطح پر ہے، دوسرے کے نزدیک ہے ہی نہیں، تو یہ اختلاف ہو گیا نا۔ تو ایک اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مانتا ہے، دوسرا نہیں مانتا، اختلاف ہو گیا۔ اسی طرح آگے انٹرپریٹیشن میں چلے جائیے، تو ایک امام کے نزدیک جو بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس سے یہ اصول نکلتا ہے، یہ مطلب نکلتا ہے، دوسرے امام کے نزدیک یہ مطلب نکلتا ہے۔ یہاں بھی علماء کے درمیان میں اختلاف موجود ہے اور ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ اور اسی طرح آگے جا کر دیکھیے کہ بے شمار روایتیں ہیں، بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جو حدیث کی مستند کتابوں میں موجود ہیں، لیکن لوگ اس کو، جو بعض بڑے علماء ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ کیا کہہ کر قبول نہیں کرتے؟ کہ اس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی نسبت سے قبول نہیں کر رہے، کیونکہ یہ سند کے لحاظ سے تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن درایت کے لحاظ سے یعنی قرآن مجید پر پورا اترنے کے لحاظ سے ان کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ علماء کے ہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس کا تعلق صرف کسی خاص عالم سے نہیں ہے، شروع سے یہ چیزیں موجود ہیں، اور اس کو کوئی غلط چیز سمجھا بھی نہیں جاتا، کیونکہ علماء اسی طریقے سے دین کو سمجھتے، اسی طریقے سے دین کو پرکھتے چلے آتے ہیں۔ تو غامدی صاحب نے بھی اس سے کوئی مختلف طریقہ نہیں اختیار کیا۔ انہوں نے دین کی پریزنٹیشن میں اس پریزنٹیشن میں یہ ایک تخصیص تو کی ہے کہ ماخذ دین کی بات کو اور پریسائز کر دیا ہے۔ پہلے ماخذ دین کی بات تھوڑی سی تفصیل سے بیان ہوتی تھی، اب انہوں نے کنسنٹریٹ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے۔ تو اس اعتبار سے تو اور قربت ہو گئی ہے، دین اور زیادہ ریلیٹ ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ ان کی اس پریزنٹیشن کے نتیجے میں۔ تو اس اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حضور کی نسبت سے جو چیزیں بھی ملی ہیں، وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے، وہ قرآن مجید ہے، ان کی سینٹٹی کو، ان کی قبولیت کو یا ان کی سند کو اور زیادہ سٹرونگ کرنے کی بات کی ہے،
نہ کہ اس میں کوئی تخفیف کی ہے، نہ کہ اس میں کوئی کمی کی ہے، نہ کہ اس کی پوزیشن کو کم کیا ہے۔